بولیاں لگ رہی تھی کہ کون انہیں خریدے گا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت جوان لوگ آ رہے تھے، اور بڑے بڑی دولت اور بڑے بڑے ان کے پاس اموال تھے۔ کسی نے جب اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پوچھا، مائی تو کیا کرنے آئی ہے؟ تیرے پاس تو یہ گدڑی میں چند کپاس ہے، کیا کرے گی اور کیسے خریدے گی؟ دیکھ یہاں تو شاہ مصر بھی اس کو خریدنے آ چلا ہے، اور تو بھی اس لائن میں کھڑی ہے۔ تو اس کا جواب قیامت تک آنے والے ہر امتی کو جلا بھی بخشے گا اور وہ امید بھی کرے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہے میں خرید نہیں سکوں گی، میں جانتی ہوں میرے پاس وہ دولت نہیں ہے جو اس نوجوان کو میں لے کر کے گھر چلی جاؤں اور اس کی قیمت ادا کر دوں، مگر کل بروز محشر جب یوسف کو خریدنے والے اللہ کی عدالت میں ہوں گے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ اس قطار میں میں بھی ہوں گی، بھلے سے میں خرید سکوں یا نہ خرید سکوں۔ ہم سب کا حال اس وقت یہی کہ ہماری نہ ویلیو ہے نہ اوقات ہے کہ ہم آقا کو بیان کر سکیں۔ یہ زبان اور نبی کی سیرت، یہ منہ اور نبی کا مقام، شرم آتی ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم نبی کی سیرت بیان کرنے آئے، جن کی سیرت کے لیے اللہ نے پوری ایک کتاب قرآن کی شکل میں نازل کر دی ہو، ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے یہی ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ جب کل قیامت میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے لے کر ہمارے اکابر تک کھڑے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں قطار کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور ہم شامل ہو جائیں گے۔ لائق تو نہیں تھے مگر ثنا جس درجے کے بھی تھے جو اللہ تیرے حبیب کے ہم بھی تھے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، میں اپنے موضوع سے آنے سے پہلے اسے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سفر پہ گئے مدینہ منورہ، تو فوٹو میں بھی آپ دیکھیں کہ پرانے فوٹو میں ریاض الجنہ کے سامنے کا جو حصہ ہے وہاں ایک انار کا درخت نظر آئے گا آپ کو۔ چونکہ یہ جو اندر کی 6 چھتریاں ہیں حرم شریف میں مدینہ منورہ میں، وہ 6 چھتریاں اس وقت نہیں تھی، اور یہ صحن تھا، پتھریلا صحن تھا، اور ترکوں نے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ یہ برآمدہ بنا دیا تھا، اور پیچھے کی طرف جو باب مجیدی اندر والا ہے وہ تعمیر کر دیا تھا، باقی یہ کچا صحن تھا۔ اسی میں ایک درخت بھی تھا۔ حضرت کے ساتھ حضرت کے اساتذہ اور اس وقت حضرت کے مشائخ بھی موجود تھے ساتھ میں۔ جب واپسی ہونے لگی تو حضرت قافلے سے واپس گئے اور انار کے درخت سے ایک پھل توڑا اور اسے جیب میں رکھ کے لے آئے۔ کسی استاد نے پوچھا، محمد طیب تو کہاں گئے؟ برملا حضرت نے فرمایا، نبی کے گھر کے درخت سے انار چوری کرنے گیا تھا۔ کیا چوری ہے؟ یہ تو امت کا مال ہے، امت نبی کی امت ہے۔ مسجد نبوی میں چوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ برملا حضرت نے فرمایا کہ میں نبی کے گھر کے انار کے درخت سے چوری کرنے گیا تھا۔ اساتذہ حیران ہو گئے اور کہا، یہ تم نے کیا کیا اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ کجی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا کیوں کیا تم نے؟ فرمایا کہ مجھے اپنی کسی بھی زندگی کے کسی پہلو پر کوئی بھروسہ نہیں، مگر آپ ہی حضرات نے جو حدیث مجھے پڑھائی کہ کل قیامت میں مال اور چور اور صاحب مال اللہ کی عدالت میں آمنے سامنے ہوں گے، مجھے اس کام پہ یقین ہے کہ یہ مال ہے میرے آقا کا، اور اس کا چور میں ہوں، اس درد میں لے آیا کہ اسی بہانے نبی کا سامنا قیامت میں ہوگا، پیر پکڑ لوں گا کہ آقا آپ کے سوا میرا کوئی سفارش نہیں۔ یہ عقیدت، یہ محبت اور یہ عظمت
ہمارے اکابرین رحمہم اللہ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. اور اگر اسی پر میں گفتگو کروں تو یہ بہت طویل موضوع ہے. آئیے اس موضوع پر جو مجھے دیا گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ دو عظیم واقعے، وہ دو عظیم پہلو جس کے بغیر تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی، ایک صلح حدیبیہ اور ایک فتح مکہ، اس کو بیان کروں اور اس سے آج کے دور میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اس سے میں اور آپ مل کر ان اسباق کو حاصل کریں. ہوا یہ کہ جب مدینہ منورہ میں غزوہ خندق ہوئی، جس کا نام غزوہ احزاب، بہت سخت جنگ تھی. مدینہ منورہ میں اتنے سخت حالات احد کے موقع پر بھی نہیں تھے جتنے سخت حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ خندق کے موقع پر پیدا ہو گئے. سامنے مشرکین مکہ کا ایک لشکر جرار اور اندر بنو قریظہ. مشرکین مکہ نے بنو قریظہ کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا اور کہا یہ تو حسان بن زید کے گھر میں عورتیں اور بچے جمع ہیں، موقع اچھا ہے، تم اندر سے بغاوت کرو اور خون کی ندیاں بہا دو اور ہم باہر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے. ایسے حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں اور صحابہ کی قربانیوں سے اس معرکے کو سر کیا اور بڑی عظیم الشان کامیابی ملی. سخت ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شاندار کامیابی اور فتح اس میں نصیب ہوئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ ہم چل کر اور آگے بڑھ کر ان کا جواب دیں گے. اس واقعے سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. یہ جان لیجیے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام پر وحی کی کئی شکلیں، ایک وہ جو جبریل لے کر کے آ رہے ہیں وہ ہے قرآن، ایک وہ جو اللہ دل میں ڈال رہا ہے وہ ہے الہام، ایک وہ جو خواب کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے وہ بھی بالکل برحق ہے. یہ تینوں شکلیں نبی کے لیے وحی کی شکل ہیں. اس کو ایک کو وحی مطلوب اور ایک کو وحی غیر مطلوب ہی کہتے ہیں. تلاوت کی جانے والی وحی قرآن اور تلاوت نہ کی جانے والی وحی ہے احادیث مبارک. اسی میں تیسری شکل ہے اور وہ ہے تمام انبیاء کا خواب، خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یقیناً برحق ہوتا ہے. آپ جب اس غزوے سے فارغ ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ بہت سے صحابہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں یا سر کے بال کٹوا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جانور بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خواب کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تقریباً 1400 افراد پر ایک جماعت کو اسی ارادے سے کہ ہم لوگ جائیں گے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے کوئی جنگ، کسی طرح کا کوئی جھگڑا یا کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ جائیں گے عمرہ کریں گے اور واپس چلے آئیں گے، اور اس کو من جانب اللہ ایک اشارہ سمجھا. 1400 افراد کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. اور یہ قافلہ جب چلتے چلتے قریب پہنچنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم حکمت کے ذریعے راستے کو جدہ والے روٹ پہ تبدیل کر دیا، جو عام شاہراہ ہے جہاں سے یہ تنعیم مسجد عائشہ ہے. اصل تو مدینے سے آنے کا راستہ یہ روٹ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تقریباً
30 سے 40 کلومیٹر پہلے راستہ تبدیل کیا، آپ کو اندازہ تھا کہ مکے کے لوگ شاید کچھ شرارت کریں گے، ہم ایسے راستے سے جائیں ان کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم ایک دم حرم میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، آج وہاں جہاں حدیبیہ نام کا کنواں تھا وہاں ایک بستی ہے، مسجد ہے، اور رہنے دیجئے، اخبار مت بچھائیے، بالکل بھی نہیں، صحیح ہے، میرا پیر صحیح آ رہا ہے، جزاک اللہ، اللہ شکر، اللہ آپ کو جزائے خیر، شکریہ۔ آج اس کا نام ہے شمیسیہ، نام بدل دیا گیا ہے اس محلے کا یا اس مقام کا۔ جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ اپنی اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، وہاں وہ اونٹنی بیٹھ گئی، بہت اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں، بار بار اٹھایا جاتا ہے اٹھتی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کو نہ اٹھاؤ، آج اس کو اسی نے بٹھا دیا جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو بٹھایا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اب جو معاملات آگے ہوں گے وہ من جانب اللہ ہوں گے، اور اللہ کی اپنی قدرت جاری ہو چکی ہے، اور نظام خداوندی کچھ اور ہے، منشأ رب کچھ اور ہے، چاہت ادھر تو کچھ اور مگر ادھر کچھ اور ہے۔ غرض یہ بدیل بن ورقہ کے نام سے ایک صاحب تھے وہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ مکے کے لوگ بھی ہمیں روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان میں تیاریاں ہو رہی، تو آپ نے ان صاحب کو بھیجا کہ جاؤ اور مکے والوں سے کہو ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم سب احرام میں ہیں، ہمارے پاس یہ جانور ہیں جن کو ہم قربانی کے لیے لے کے آئے ہیں۔ عجیب عمرہ تھا، عمرے میں جانور کی قربانی نہیں ہوتی، پوری تاریخ اسلام میں ایک یہی عمرہ ایسا عمرہ تھا جس میں جانور بھی ساتھ گئے تھے، ورنہ جانور صرف حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، صرف ایک حج میں جانور ساتھ ہوتا ہے جس میں حج قران کیا جاتا ہے، باقی میں کوئی جانور ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ صاحب گئے اور انہوں نے بتایا تو قریش کے سردار اور اس وقت دشمن خدا اور دشمنان رسول بڑی تیز میں آئے، کہا اچھا یہ آئیں گے اور اپنی مرضی سے داخل ہو جائیں گے اور ہم انہیں آنے دیں گے؟ ہرگز نہیں، اور اسے بڑا ڈرایا اور دھمکایا اور واپس کر دیا۔ اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار، احابیش جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں کا ایک پورا مشترکہ نیٹ ورک بن جائے، جیسے سہارنپور میں 9 گاؤں ہیں، اب وہ گاؤں تو الگ الگ ہیں مگر نام 9 گاؤں ہیں، ایسے ہی احابیش چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا ایک جتھا تھا، اس کے سردار کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ اور انہیں ڈراؤ اور دھمکاؤ اور مسلمانوں کو واپس کرو اور انہیں بتاؤ کہ اگر تم آؤ گے تو کیا ہوگا۔ جب ان کا سردار گیا اور حضور کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کو آگے کر دو تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سردار جب پہنچا تو یہ روایت تھی وہاں کہ چونکہ پورے سال میں اور خصوصاً حج کے موسم میں مکہ مکرمہ انٹرنیشنل سٹی اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اس وقت بھی روایت یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر بیت اللہ کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کو آئے گا تو اسے روکا نہیں جائے گا۔ احابیش کے سردار نے جب دیکھا کہ یہ تو جانوروں کے ساتھ آئے ہیں، احرام میں ہیں، انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، وہ واپس گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، اپنی پرانی روایات کو توڑتے ہو انہیں روک کر، جب وہ ساری علامات ان میں موجود ہیں اور ظاہری ارادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے تو انہیں آنے دو۔ لیکن مکے کے مشرک کبھی نہ مانے۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہاں پر تھوڑا سا رک کر، باطل جو بھی ہو
ہمیشہ اہل حق کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، باطل جہاں بھی ہوگا اسے جھکنے میں ہمیشہ آر محسوس ہوگی، گرچہ صحیح ہی بات کیوں نہ ہو، مگر ظاہری شان جہاں اس کی مجروح ہوگی وہ کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، چاہے اس کی وجہ سے اسے کتنا ہی ظلم کی دلدل میں کیوں نہ جانا پڑے، مگر کبھی بھی باطل اپنی ظاہری شان و شوکت سے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور یہ آج بھی ہے، پورے عالم پہ غور کرو تو آج بھی اسی رسول کے امتی نہتے، لاچار، کمزور، بے بس اور ظالم ساری طاقت سے لیس، لیکن ظالم کو دیکھو تو انصاف کے سارے تقاضوں کو روکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اہل حق کو دیکھو تو کیا شان سے ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا جگرا کسی اور کے پاس ہو، جن کے گھر اجاڑ دیے گئے ہوں، جن کے بچے شہید کر دیے گئے ہوں، جن کے جوانوں کے ٹکڑے نکل گئے ہوں، اور پھر بھی وہ دشمن کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ یہ صرف محمد مصطفیٰ کی امت ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کا رویہ یہ اور ایک طرف کا یہ، اچھا یہ نیا نہیں ہے، یہ تو اسی وقت سے چل رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ غلط پر، باطل پر کوئی بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، اپنی ظاہری شان و شوکت سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہوا یہ جب نہیں مانے وہ تو حریش کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آج بھی ایسے نان مسلم بہت ہیں، شاید احابیش کی نسل سے ہوں، نہیں ہیں، دیکھنے میں نہیں آتے آپ۔ ہمارے ہی دکھ کو دکھ کہنے والے کتنے وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ روایت بھی پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ اہل حق باطل کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے، گرچہ وہ غیر مسلم کی کیوں نہ۔ آج صحیح بات تو یہ ہے، اسلامی ممالک میں وہ رفتار نہیں ہے ظلم کو ظلم کہنے کی جو یورپ اور یو ایس کے ممالک میں ہے۔ یو کے اور یو ایس میں جو رفتار ہے غلط کو غلط کہنے کی، وہ رفتار ہمیں اپنے ممالک میں نظر نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ من جانب اللہ نظام خداوندی اسی دن سے جاری ہے کہ کچھ ہمدرد اور انصاف پسند لوگ اس دنیا میں وہ بھی ہوں گے جن سے اللہ امت مسلمہ کے تحفظ کا کام لے گا۔ اب یہاں پہ رکیے اور ذرا ایک نقطے پہ غور کیجیے۔ ایسے لوگوں کی بہت ساری کمیوں اور خامیوں کے باوجود ان کی حوصلہ افزائی کرنا، قدر کرنا، تحفے اور تحائف سے نوازنا اور انہیں قریب کرنا، یہ مسلمانوں کے بڑے اور چھوٹے جہاں جس کو جتنا موقع نصیب ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ اور ہمارے اکابرین خصوصاً جمعیت علماء کی جو منشور و دستور اور نظام ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو بھی انصاف پسند ہمارے بھائیوں میں ہوں گے ہم ان کی قدر کریں گے، گرچہ ہمارے ان کے مابین کفر و ایمان کا اختلاف ہی کیوں نہ۔ ہمارے اکابر کوئی نادان ہے، نہ سمجھ ہیں، الیاذ باللہ۔ ہم اور آپ کتنا جانتے ہیں ان کی زندگیاں تو اسی میں گزر گئی۔ یہی ہے ان کی نگاہوں کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے معاملات محدود ہیں، نگاہیں محدود ہیں، ذرائع محدود ہیں، اطلاعات محدود ہیں، انفارمیشنز ہماری اور آپ کی ایک لمیٹڈ ایریاز میں ہیں، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا، بلکہ جو کچھ دنیا ہمیں دکھاتی ہے ہم صرف وہی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ہمیں اپنے اکابر پہ بھروسہ ہے کہ وہ جو دنیا دکھاتی ہے وہ نہیں، بلکہ جو زمینی حقائق ہیں ان کی نظر ان پر ہوگی۔ آگے بڑھیے،
چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے. اور سیرت کے بیان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کتاب کی شکل میں آپ کو واقعہ بتانا ہو. قیامت تک یہ امت اللہ کی کتاب اور نبی کی سیرت کی روشنی میں جب جب اپنے راستے طے کرے گی، رب کعبہ کی قسم یہ کبھی بھی زوال کی طرف نہیں جا سکتی. حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مگر اس امت کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی خطے سے ہو سکتا. اس کے بعد مشرکین مکہ نے عروہ ابن مسعود جو بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کو بھیجا اور کہا جاؤ اور انہیں جا کے ڈراؤ اور ان کے دلوں میں ہیبت بٹھاؤ کہ تم ننگے ہاتھ آئے ہو خالی تلواروں کے ساتھ، سامان حرب اور جنگ کے آلات تمہارے پاس نہیں ہیں، ختم ہو جاؤ گے تم اگر تم اس طرح مکے میں داخل ہوگے. اور وہ مقابلے پہ آگے اور وہ ابن مسعود آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیٹھے. اس نے بات شروع کی اور بڑی بدتمیزی سے بات کی، عجیب گستاخانہ انداز. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے اور سیرت طیبہ پر قلم اٹھانے والوں نے، پوری صدیق اکبر کی زندگی میں ایسا تلخ لہجہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی کسی کے ساتھ نہ سنا گیا. بار بار وہ یہ کہتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اب اس نے ایک جملہ کہا اسی بیچ میں، کہا دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اپنی قوم کو مارو گے تو کیا منہ دکھاؤ گے دنیا میں؟ دنیا کہے گی تمہیں کہ اپنی بھائیوں کو مار ڈالا، اپنی ہی خاندان کو مٹا ڈالا، اپنی بستی میں رہنے والے جہاں تم پیدا ہوئے ختم کر ڈالا. اور اگر مکے والے تم پہ غالب آ جائیں تو یہ جتنے بھی تمہارے ساتھ پروانے نظر آ رہے کوئی نظر نہیں آئے گا، اکیلے چھوڑ کے آپ کو بھاگ جائیں گے. یہی بات تو آج بھی ہو رہی ہے، یہی بات تو ہو رہی ہے. نہیں سنی تمہاری کانوں میں یہ باتیں، یہی تو ڈرانا، یہی خوف کا ماحول، یہی ڈائیلاگ، یہی تمام کلمات رات و دن ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. پتہ یہ چلا یہ بھی نئے نہیں ہے، ارے یہ بھی پرانی بات ہے اور یہ آتی رہیں گے اس طرح کی بات. اسی میں بات کرتے کرتے وہ نبی کی داڑھی کی طرف بار بار ہاتھ لے کے جاتا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور اٹھا کے انہوں نے اپنی تلوار کا بیٹا، دستہ جس کو کہتے ہیں جس میں تلوار پکڑی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں زور سے مارا اور کہا اے گستاخ، تیری اتنی ہمت کہ تو ہمارے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، ہاتھ پیچھے کر. 3 یا 4 مرتبہ انہوں نے اس دستے کو مارا. اس کے بعد ان کے ساتھ بھی اس نے بڑی عجیب بات کی، اس کا موقع نہیں ہے، وہ ایک طویل بحث ہے. اور اس کا یہ بات کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور جا کے پہاڑ کی ایک اوٹ میں بیٹھ گیا. دیکھتا تو نہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن اس کا سر جھکا ہوا ہے اور یہ کنکیوں سے وہ حال دیکھ رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. اب اس نے ایک جملہ کہا تھا، یہ سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اگر مکے کے دشمن آپ پر غالب آئے، کوئی نہیں رہے گا. صحابہ کے کانوں میں یہ جملہ پڑ چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی آیا اور آپ کے ہاتھوں پہ وہ پانی ڈالا گیا تو صحابہ پروانہ وار آگے بڑھے اور ایک قطرے پانی کو بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے جسموں پہ ملنے لگے. اور جن کے ہاتھوں میں پانی نہیں آیا وہ ان ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ ملتے اور اپنے جسم پہ ملتے. یہاں تک کہ
اسی بیچ میں آپ نے اپنے منہ مبارک سے دہن مبارک نکالا اور تھوکا، تھوکا آپ نے. صحابہ نے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو اپنے جسم پہ اور اپنے کپڑوں پہ مل لیا. عروہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ کر عجیب حیرت میں مبتلا اور جا کر کے مکے میں کہا دیکھو میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں. گویا آج کی روس اور امریکہ کی طاقت کی طرح دو طاقتیں ہوتی تھی اس دور میں، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. پرشین امپائر یہ ایران کا علاقہ تھا، رومن امپائر آگے کا علاقہ تھا. کہا میں ان کے درباروں میں گیا ہوں مگر میں نے ایسی عزت اور توقیر اور احترام اور رسپیکٹ کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جیسے محمد کے ساتھی ان کی کر رہے ہیں. دیکھو تم اپنا ارادہ بدل دو، تم غالب نہیں ہو پاؤ گے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. خیر یہ بات اس نے جو بتائی وہ اس پر بھی نہیں مانے. ادھر یہ معاملہ جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور غور کیجئے. جب دشمن غالب ہو، جب حالات ہمارے چاروں طرف سے ہماری مرضی کی باغ ڈور چھوٹ رہی ہے، ایسے موقع پر ہمارے پاس جنگ کا میدان نہیں، روڈ کا میدان نہیں، ایسے موقع پر جذبات کا میدان نہیں کروا سکتا. ایسے موقع پر اگر ہمیں اپنے دشمنوں کی ہمت پست کرنا اور انہی میں سے جن کے دل سالم ہو اپنی طرف لانے کا کام کرنا ہے تو نبی کی غلامی کو اسی طرح سارے عالم کے سامنے پیش کرنا ہوگا. دشمن کا رعب بھی ٹوٹے گا، خوف کا سما بھی قطع ہوگا اور جانے کتنی بڑی تعداد وہ ہوگی جو ہماری اس غلامی کے انداز سے اس طرف چلی آئے گی. غور کیجئے آج حالات کا شکوہ تو سب کو ہے، یہ شکوہ تو صحابہ کو بھی تھا کہ آج یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں مگر آج یہ ہمیں روک رہے ہیں. میرے عزیزو عمل جو صحابہ نے نبی کے ساتھ کیا آج وہ عمل ہمارے نبی کی غلامی میں نہیں ہے. ہمارے یہاں اذانیں ہوئی، ایک غیر ایمان والے کی دکان بھی کھلی رہی، ہماری بھی کھلی رہی. کیسے غلامی کا اظہار ہوگا یہ فیصلہ آپ کریں. ہمارے اور آپ کے یہاں شادیاں ہوئی، غیروں کے یہاں بھی شادیاں ہوئی. شادیاں یکساں ہوں، حالات یکساں ہوں، اسراف کے معاملات یکساں ہوں، وہی دھوم دھام وہاں بھی ہو، وہی دھوم دھام یہاں بھی ہو، وہی جہیز وہاں بھی ہو، وہی جہیز یہاں بھی ہو، وہ ایکسپینسیو میٹرز وہاں بھی ہو، وہی ایکسپینسیو حالات یہاں بھی ہو. فرق کیسے ہوگا کہ تم نبی کی غلامی میں جینے والے ہو اور تم نبی کے ماننے والے ہو. یہ فرق وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے نبی نہیں ہے مگر نبی کا دین آج بھی زندہ شکل میں موجود ہے. کر کے تو دیکھو، آؤ تو عمل کے راستے پر. ساری دنیا میری اور آپ کی بھوکی ہے، دنیا تلاش میں ہے کہ کوئی صحیح گائیڈنس ملے ہمیں. یہ دنیا منتظر ہے کہ کوئی ہو جو انسانیت کا بیڑا اٹھائے اور کھڑا ہو اور بتائے کہ اب نجات کس راستے پہ ہے. اور یہ یقین کر لو آج نہ صحیح تو کل نہ صحیح تو پرسوں، اس صدی میں نہ صحیح تو اگلی صدی میں کوئی آئے گا جو نبی کی غلامی کا یہی نمونہ پیش کرے گا. اور لوگ زبانوں سے متاثر نہیں ہوتے، اعمال سے متاثر ہوتے ہیں. اعمال کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. باتیں تو ہوئی اور ختم ہو گئی. آج کوئی کرنے والا ہے، کل کوئی اور کرنے والا ہوگا. سوچ کے دیکھنا پیارو، غور کریں ہم اور آپ اپنے اپنے حالات پر. کسی کو نہ دیکھو، اپنا گریبان کے بٹن توڑو اور اپنے اندر جھانکو کہ آیا یہ جذبہ،
یہ معیار، یہ محبت کا پیمانہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں آج ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کیجئے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، چونکہ نصرت خداوندی صرف تمہارے ساتھ ہے۔ دبی ہے آدھی شیش ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں۔ تم جس کو سمجھ رہے ہو یہ قوم مر گئی، مٹ گئی، تباہ ہو گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، یہ تباہ اور برباد نہیں ہوئی ہے، یہ چنگاری راکھ میں دب گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تپش باہر نہیں آ رہی۔ چند کھڑے تو ماڈل تو بنے سماج میں، دیکھیں تو آگے بڑھ کر یہی شعلہ جب آگ سے نکلے گا تو سب کو نمی بھی دے گا، سارے لوگوں کے کام بھی آئے گا، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 سے 16، 32 ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی پورا سماج یکدم بدل جائے اور کوئی عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو جائے۔ چند دل جلے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نمونہ بنتے ہیں جن کو دیکھ کر پھر پوری قوم اس راستے پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آج اگر آپ ہم غور کریں تو ہمیں اور آپ کو ایک چیز ملے گی، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ تمنا ہے کہ آپ اچھے ہو جائیں، آپ دین پہ عمل کرنے والے بنیں، آپ کی بچیاں پردہ کریں، آپ کے بچے نمازی ہوں، آپ قرآن پڑھانے والے ہوں، آپ حلال کریں، آپ میں کمیاں نہ ہوں۔ مگر میں کی بات کون کرے گا؟ میں سب بھولے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں تھی، میں کروں گا، میں اگر ان میں سے کوئی محروم رہ جاتا تھا تو روتے تھے، اے اللہ آج ہم سے یہ عمل رہ کیوں گیا؟ دوسروں سے زیادہ اپنی فکر تھی، اس لیے کہ پھر میں یوں میں کر کے ایک بندہ جب عمل پہ آئے گا سب آئیں گے، اور آپ سے کوئی نہیں آئے گا، آپ کہنے والے پہ آپ خود واپس آ جائے گا، عمل پہ تو کوئی نہیں آنے گا۔ دوسرے کے گریبانوں میں جھانکنا چھوڑ دو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے کل بروز محشر اللہ کو۔ نام بھی نبی کا لیتے ہیں، کھاتے بھی نبی کے نام کا ہے۔ بہت اختصار کرتا ہوں میں، اسی پر بڑی طویل بات کی جا سکتی ہے۔ ایک بات پہ غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو امتیاز کے قابل ہو، جو ہمیں اور آپ کو دنیا سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، جو پہچان کراتی ہو؟ غور کیجئے، دولت۔ اگر بھائی اللہ بڑا مہربان ہے ہمارے اوپر، دولت بہت ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، تو تم سے اچھا تو اڈانی امبانی اور ٹاٹا کا چل رہا ہے، تو جو کرم تم پہ ہے اللہ کا تم سے زیادہ ان پہ ہے۔ پلاٹنگ بہت شاندار ہمارے آپ کے کام کاروبار، دکان، شو روم، بڑا اللہ کا کرم، یہ کرم تو تم سے زیادہ ان پہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ سمجھی نہیں بات آج تک، اور یوں نہیں سمجھی کہ علماء کے پاس یہ والی بات سمجھنے آتے کب ہیں ہم۔ روزہ کون سی چیزوں سے ٹوٹے گا، مکروہ کون سی چیزوں سے ہوگا، یہی سمجھنا ہے بس۔ نماز کی رکعت میں اگر پہلی رکعت نکل گئی تو سورہ ملائیں گے نہیں ملائیں گے، یہی مسئلہ پوچھنا ہے۔ عملی زندگی، وہ ماڈل جسے دیکھ کر دنیا یہ کہتی تھی کاش ہمارے بچے ان کے بچوں کی طرح ہوں، کاش ہم بھی ان کی طرح ہوں، اس ماڈل کو اپنانا ہم بھول چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب جب وہ ماڈل واپس آئے گا دنیا قدموں میں ذلیل ہو کے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور یہ آنا جانا 5 بار ہوا، 5 بار سفارت کا سلسلہ 5 بار ہوا۔ ادھر سے
حضرت بعد میں صحابی ہو گئے سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، چونکہ بعد میں صحابی ہیں وہ آئے، لیکن ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے حضور کی بات لے کر، اور حضرت عثمان نے کنوینس کیا کہ بھئی دیکھو یہ تو تمہاری بے عزتی ہے اگر تم عمرہ نہیں کرنے دو گے، تمہاری روایت ٹوٹ رہی ہے۔ تو مکے کے کافروں نے کہا ایسا کرو عثمان، تم تو ہمارے بھائی ہو، چونکہ ان کا قبیلہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، باطل ہمیشہ یہ پھوٹ بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا عثمان تم طواف کر لو، یہ بات تو آج بھی ہو رہی، تم بہت اچھے مسلمان، تم جیسے ہو سب، نہیں سنتے ہو؟ سنا یہ ڈائیلاگ آپ لوگوں؟ بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں۔ ارے میں کیوں اچھا ہوں؟ اس لیے کہ میرا نبی اچھا ہے، مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میرا نبی اچھا، میرے نبی کا دین اچھا۔ یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے جو مسلمانوں کے دماغ میں رونگ پیش ڈال دیا جاتا ہے، تم بہت اچھے ہو، تم جیسے ہو سب۔ یہی بات انہوں نے حضرت عثمان کو سمجھانا چاہیے کہ حضرت سے حضرت آپ کر لیجئے طواف، آپ کو تھوڑے ہی منع کر رہے ہیں ہم، آپ تو ہمارے اپنے والوں میں ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا خدا کی قسم میرے نبی وہاں رکے ہوں اور میں طواف کر لوں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا وہاں بیٹھے ہوں انتظار میں کہ وہ طواف کریں گے، انہیں چھوڑ کر میں طواف کروں۔ یہ ہوتا ہے ایک امتی کا جذبہ۔ آج مجھ جیسے اور ہم جیسے تمام چھوٹوں کو سبق ہے، اپنے قائدین پر بھروسہ رکھو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اگر کوئی کتنے بھی تمہیں حسین خواب دکھا دے، کتنے بھی تمہیں سرسبز و شاداب باغات دکھا دے، اور کتنی ہی تمہیں بڑی عروج اور ترقی کی منزلیں دکھا دے، مگر اپنے بڑوں سے قدم آگے مت بڑھانا۔ بہرحال تمہاری سوچ کا دائرہ محدود ہوگا، انتظار کرنا کہ تمہارے بڑے جس کام کو کہہ چکے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اسی پر کھڑے رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ یہ بھی بہت بڑا حربہ ہے۔ آج ہمیں ہمارے بڑوں سے اور ہمارے قیادت سے کاٹنے کا راتوں دن مشن جاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے آ جاتے نکل کے پتہ نہیں کہاں سے، اللہ جانے، جس کو کوئی نہیں جانتا وہ بیٹھا سوشل میڈیا پر، وہ کہہ رہا ہے حضرت مولانا فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بھئی کون ہو تم؟ تمہارا اپنا کام کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اپنا وجود کیا ہے؟ صرف یہی کہ تم کسی بزرگ کو اور کسی بڑے ہمارے اللہ والے کو برا کہہ دو، یہی تمہارا وجود ہے۔ ایسے لوگوں کا اس سے زیادہ وجود نہیں ہوتا۔ نوجوانوں میری بات کو دل کے کانوں سے سنو، ہر جذباتی بات کے پیچھے حق نہیں ہوتا، ہر صحیح بات جو کہی جا رہی ہو اس کے پیچھے منشا درست نہیں ہوتا۔ ہر وہ بات جو تمہیں لگ رہی ہو کہ کوئی آیا ہے اور بیٹھ کر کہیں کچھ کہہ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ارادہ بھی وہی ہو جو اس کی زبان پہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں اس کوشش کو ناکام بنانے کا راستہ صرف وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا گیا۔ ادھر یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے اور آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت پر، جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک ایک قطرہ ہے عثمان کا بدلہ لیے بغیر آج ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یا تو یہیں پر سب کے سب شہید ہوں گے یا اس کا بدلہ لے کر واپس فتح بن کے جائیں گے۔ ایسی بیعت پوری تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ مدینے میں نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، نماز پر، روزے پر، توحید پر، شرک سے توبہ پر، زنا نہ کرنے پر، چوری نہ کرنے پر،
مگر ایسی بیعت جو نبی اپنے ہاتھ پہ موت کی لے رہے ہوں، یہ تو پہلی اور آخری ایسی بیعت تھی کہ جب نبی کا ہاتھ ہو اور صحابہ آتے ہوں اور یکے بعد دیگرے آ کے، کیا وہ ہاتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر رکھا جاتا تھا اور وہ اقرار کرتے تھے یا رسول اللہ جب تک جان میں جان ہے لڑیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے۔ جب سب کی بیعت مکمل ہو گئی، بھائیو عثمان غنی کے مقام کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ نبی نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے، اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عثمان کی طرف سے محمد رسول اللہ خود بیعت کرتے ہیں کہ جب تک اس کام کو پورا نہ کر دیں واپس نہیں جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ان کو ہدایت دے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ارے کیا شان ہے ان کی، جن کے لیے نبی نے اپنا ہاتھ انہی کا ہاتھ بتا کر کے رکھ دیا ہو۔ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی میرے بھائیوں، یہاں پر اس بیعت کو سننے کے بعد ایک بات پہ غور کیجیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، آج کے دور میں خاص طور پر نجیب آباد کا کوئی نوجوان کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں اور آواز دیتے ہوئے نجیب آباد والوں اٹھو چلو میرا ساتھ دو، وہ مظلوم ہے اور ہمیں اس کے لیے انصاف کی راہیں تلاش کرنی ہے۔ اکثر پڑھے لکھے اور صاحب مال لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے بھائی ایک گیا باقی تو رہ گئے، مفتی صاحب کیوں مصیبت مول لیتے ہو؟ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کبھی کبھی کوئی ایک بھی پوری جماعت کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایک نہیں ہوتا، مردہ ایک ہی نکال کے دروا خالی ہوتا ہے، ایک ہی ایک کر کے ذبح ہوتا ہے۔ ایک پر اگر بند لگا دو گے دوسرا نہیں جائے گا۔ ایک کے لیے اگر اپنے کسی ذمہ دار کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے کہ چلیے آپ ہماری جانیں اور مال جس طرح آپ چاہیں استعمال کر لیں، لیکن جو بھی صحیح راستہ ہو اختیار کیجئے۔ اگر کوئی گاؤں کوئی بھی قصبہ اس راہ پر اپنے ایک ایک کی حفاظت پر آ جائے، رب کعبہ کی قسم پھر کسی ایک کا بھی کوئی بال بھی کا کرنے والا آج ہی نہیں پیدا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی کی بیعت پر شہادت کے بعد موت پر بیعت کی مکہ میں پہنچی، وہ تو بڑے پریشان ہو گئے اور انہیں یہ بات تسلیم کرنے میں بڑی دشواری آ رہی تھی کہ اگر ہم کوئی صلح کی بات کریں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی، ہم نے تو مسلمانوں کو پھر اتھارٹی مان لینا ہے، ہم تو حملے کر کے آئے ہیں تین بار، کیسے مانے؟ آج بھی یہی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مانے کیسے؟ مانو گے تو انشاءاللہ، آج نہیں مانو گے کل مانو گے۔ اپنے بزرگوں کی قیادت پہ پورا بھروسہ ہے، منوا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کم مانو گے یہ اللہ کے حوالے ہے مسئلہ۔ ٹھیک ہے آج لگ رہا ہے تمہیں کوئی نہیں ہے، مگر ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ابھی الحمدللہ بڑی لمبی فہرست ہے ہماری قیادت کی، ختم ہوتے ہوتے بھی کوئی آسان نہ ہے خاتمہ کرنا۔ اب ادھر کھلبلی مچ گئی کہ بھئی اب تو راستہ کوئی نہ رہا، اور جب یہ بیعت ہو گئی چلو اب اپنی سفارت کا سلسلہ طویل کرو اور صلح پر آ جاؤ، تو انہوں نے سہیل بن عمرو جو بعد میں صحابی بنے انہیں سفیر بنا کے بھیجا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم بھی صلح چاہتے ہیں اور ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ کو مان لیں تو ہماری آپ کی صلح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ 10 سال تک آپ کے اور ہمارے بیچ اب جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی تو ہم مکے میں رہ کر اپنی طاقت بڑھا لیں گے۔ حضور نے فوراً قبول کر دیا۔
کیونکہ آقا جانتے تھے کہ یہ جنگ بندی ہونے کا مطلب امن اور امان ہوگا، اور امن و امان میں حق کی تبلیغ کی جو اسپیڈ بنتی ہے وہ بدامنی میں کبھی نہیں بنتی۔ امن و امان میں امت کا کردار نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک امت کی اکثریت ہمیشہ امن کی حامی رہی ہے، بدامنی کی حامی کبھی نہیں رہی۔ حضور نے فوراً مان لیا۔ انہوں نے دوسری شرط، کیا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں، اور اگلے سال بھی عمرہ کریں گے تو 3 دن مکے میں رہیں گے، اور تلوار بھی آپ کی میان میں ہوگی، جو عربوں کا رواج ہے، جیسے ہمارے یہاں پنجابیوں کا، سکھوں کا ہے کہ تلوار رکھتے ہیں۔ اس دور میں عربوں کا یہی رواج تھا، بغیر تلوار کے باہر نہیں نکلتے تھے، کہا رواج کے مطابق تلوار رکھو، 3 دن رکو گے، سیدھا حرم میں آؤ گے اور حرم سے واپس جاؤ گے اپنا یہ کام مکمل کر کے۔ صحابہ یقیناً بےتاب ہو گئے اور تڑپ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سال ہم عمرہ نہ کریں۔ مگر حضور علیہ السلام بہت دور تک دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کو بھی منظور فرما لیا۔ اور بتاؤ کہ ہماری ایک تیسری شرط یہ ہوگی کہ اگر آس پاس کے رہنے والے قبیلوں میں سے جو ہمارا بننا چاہے گا آپ اسے نہیں روکیں گے، جو آپ کا دوست بننا چاہے گا آپ اسے نہیں روکیں گے، آپ کا حلیف آپ کا ہوگا، ہمارا حلیف یعنی دوست ہمارا ہوگا۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ اور بتاؤ، اب بڑی کڑی شرط آ گئی، کہا ہماری ایک شرط یہ ہے، یہ بڑا سبق والا واقعہ ہے، اس میں جو نقطہ نکلے گا نوجوانوں تھوڑا ضبط کے ساتھ سنیے اور سوچئے گا کہ آج جس حالت میں ہم ہیں، میرا یقین ہے کہ اس حالت کو سننے کی، اس بات کو سننے کے بعد آپ کے دل پہ یقیناً اطمینان اور سکینت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمارا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے گا اسے واپس کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی الیاذ باللہ خدا نہ کرے اگر تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کر کے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے یہ شرط ایسی تھی کہ ظاہری طور پر اٹپٹی بھی تھی اور بڑی ظالمانہ شرط بھی تھی۔ جب یہ بات ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے یہ مان لی۔ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی کیا ہمارے جن کی ہمارے جنگوں میں موتیں ہوئی ہیں وہ شہید نہیں ہیں؟ کہ بالکل ہے۔ کیا وہ جنتی نہیں ہیں؟ کہ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی یہ جو ان کے مردے ہیں وہ جہنمی نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی پھر آپ نے فرمایا عمر صبر کر، اللہ رب العزت اس سے بہترین شکل پیدا فرمائے گا۔ صحابہ کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ان کو اپنا سر جھکانا یقینی تھا اور لازمی تھا۔ اور بھی کئی شرطیں آئیں، شرط ہو گئی، معاہدہ لکھے جانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ لکھ لیا۔ یہ تقریباً 7 شرطیں ہیں، ان میں سے چند میں نے یہ بیان کی۔ جب لکھ لیا یہ معاہدہ اور آخر میں دستخط کی جب باری آئی، سگنیچر کون کرے گا، مہر کون لگائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک نام لکھا، اور نام یہ لکھا محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمرو بھڑک گئے، کہا یہ کیا ہے؟ ارے اسی میں تو جنگ ہے، اگر محمد کو رسول اللہ ہم مان لیں تو جھگڑے کس بات کا ہے؟ لہذا یہ نہیں چلے گا، محمد بن عبداللہ لکھے۔ اب یہ پروسیجر چل ہی رہا تھا، اتنے میں انہی کے بیٹے سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ جو بالکل ینگ اور جوان تھے اور ایمان لا چکے تھے، انہی سہیل بن عمرو نے ان کے پیروں میں زنجیریں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کے گھر میں قید کر رکھا تھا، اور صبح شام
چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کے ان کو مارا کرتا تھا۔ وہ آگے سامنے سے آواز دی، ہے رسول اللہ کے نبی، بہت ستایا گیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں بھاگ کر، اور وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی دکھ رہی تھی، چہرے سے اور جسم سے تمام ظلم کی داستان بیان ہو رہی تھی۔ اور کہا اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کے نہ جانا، یہ بڑا ستاتے ہیں مجھے، بڑا ظلم کرتے ہیں میرے اوپر، آپ مجھے مدینہ ساتھ لے کے جائیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جیسے ہی سہیل بن عمرو نے دیکھا یہ میرا بیٹا اور ادھر آیا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم پرومس کر چکے ہو، معاہدہ ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے کہ جو بھی مکے سے مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے گا یا آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے، لہذا اس کو آپ مجھے واپس کریں اور اسے آپ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ تب گئے صحابہ، کئی کی چیخیں نکل رہی، حضور اصرار کر رہے ہیں نبی سہیل مان جاؤ، ابھی دستخط مکمل کہاں ہوئے، ابھی دستاویز کی تکمیل کہاں ہوئی، ابھی نہیں بنا تمہارا میرا ایگریمنٹ کمپلیٹ نہ میں نے تمہیں دیا نہ اپنے آپ رکھا۔ کہا نہیں آپ زبان سے تو وعدہ کر چکے ہیں۔ فرمایا زبان سے تو کر چکا ہوں، کہ وفا کریے، وعدے کی وفا کریے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر وعدے کی وفا کا وہ سبق دیا کہ عزیزو، کسی ایک ادنا سے ادنا مقام پہ پرامیس اور وعدے کو توڑنے کا بے وجہ اور غیر شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا بھائی ابو جندل تم صبر کرو، عنقریب انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت ابو جندل کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اللہ کے نبی کیسے کیسے بھٹی سے نکل کے آیا ہوں ظلم کی، پھر آپ مجھے واپس کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کتنا ستائیں گے مجھے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ایک صحابی تھے دوسرے ابو نصیر، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ غرض حضور نے وعدے کو مکمل کیا اور کہا ابو جندل صبر ہی کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ زبان دے کر کے زبان کو توڑ دے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دستخط نہیں ہوئے مگر میں زبان کو دے چکا۔ میرے بھائیو، ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ صبح و شام زبان ہماری خراب ہوتی ہے، وعدے ٹوٹتے ہیں، بلکہ اب تو وعدے کو وعدے ہی نہیں سمجھتے، پرومس کو پرومس ہی نہیں سمجھتے۔ اب تو حال یہ ہے منچاہی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میرے آپ کے نبی تڑپتے ہوئے اپنے صحابی کو واپس نہ کرتے، بلکہ تلوار اسی طرح نکالتے جس طرح عثمان غنی کے لیے ہاتھ پہ موت کی گئے۔ اللہ نے بھی تو قرآن میں یہی فرمایا الذين ينقضون من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ سنو، وعدے کو توڑنے والے یہ ہمیشہ گھاٹے میں، لوس میں اور نقصان میں رہیں گے۔ آج حال یہ ہے، مسلمان دکاندار کے پاس مسلمان جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس بات کا سچا اور پکا وعدے کی وفا کرنے والا نہیں۔ اس سے بڑا لوس کیا ہوگا؟ جہاں دیکھو وعدے وعدے نہ رہے، لکڑی کے کام میں، پلاٹنگ کے کام میں وعدہ کر لیا، وقت آیا انہوں نے کہا بھائی ہوا نہیں کام، کیوں کرتے ہو کروڑوں کے کام، لاکھوں میں کرو، جتنا جیب میں دم ہے اتنا کرو۔ تم میں اور دوسروں میں فرق واضح ہو کہ تم وہ ہو جس نے 29 تاریخ کہی، 29 میں بیٹھا ہو اور 2 گھنٹے پہلے بیٹھا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یہ میرے نبی نے وعدے کی وفا سکھائی ہے، اس لیے 2 گھنٹے پہلے آیا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو محمد کا امتی وعدے کو توڑنے والا ہے۔ یہ ڈائیلاگ بول کے دیکھنا، نبی کی محبت کا ایک جھپیڑا ہوگا، ایک تھپیڑا ہوگا جو اس کے دل سے، اس کے دل کو چیرتا ہوا واپس جائے۔ سمجھو میرے بھائیوں،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرمایا. اب حضرت علی سے کہا اچھا بھائی میرا نام مٹا دو. تو محمد رسول اللہ کی جگہ محمد عبداللہ لکھ دو. کہنے لگے آقا مجھے معاف فرما دیں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ جس ہاتھ سے رسول اللہ میں نے لکھا ہو میں اسی ہاتھ سے آپ کا نام مٹا دوں. یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے. زندگی بھر تو اسی کے لیے سب کچھ جھوجتا آیا ہوں، یہی تو کہتا آیا ہوں، یہی تو گنگناتا آیا ہوں. اے اللہ کے نبی اسی کے لیے تو سب کچھ ہے میرا، میرے بس میں نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. عزیزو ایک طرف حضرت علی کا کردار یہ ہے کہ لکھے ہوئے نبی کے نام کو نبی کے کہنے کے مطابق بھی انہیں مٹاتے ہوئے ان کا دل پھٹ رہا ہے. اور جوانوں تم اپنے عمل سے روز نبی کا نام مٹاتے ہو. تمہارا کردار روزانہ نبی کو ساری دنیا کے سامنے ہلکے انداز میں پیش کرتا ہے. تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم اسلام پر چلو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہاں ہاں عجیب. کہا علی مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے میرا نام؟ امی ہے نا، نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. اللہ براہ راست نبی کا معلم سکھانے والا رب جو خود امی ہے، سارے عالم کو علم کا سبق دے گیا، تمدن کا سبق دے گیا. کہتے ہیں علی بتا کہاں لکھا ہے میرا نام؟ فرمایا حضور یہ لکھا. حضور نے اپنے انگوٹھے سے نام رسول اللہ لکھایا اور کہا علی اب لکھ دے ابن عبداللہ. اور پھر فرمایا علی کیوں پریشان ہوتا ہے؟ دونوں ہی باتیں سچ ہیں. میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں. جھوٹ کہا ہے. لکھ دیا گیا معاہدہ. عزیزو یہاں ذرا غور کرو، معاہدہ کیا ہے؟ فتح کا معاہدہ ہے. معاہدہ تو ظاہری طور پر ایسا ہے کہ لگ رہا ہے بہت دب کر، اور صحابہ کو یہ تکلیف بھی تھی کہ بہت دب کر معاہدہ ہو رہا ہے. آج بھی ہماری قیادت خصوصاً جمعیت علماء، اگر تمہیں کہیں پر لگ رہا ہے کہ کوئی کمپرومائز کر رہی ہے، لگ رہا ہو کرتی نہیں ہے، اگر لگ رہا ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اس دور میں اگر کوئی کمپرومائز کہیں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہو تو وہ کمپرومائز فی الحال ہے، فی المحال وہ فتح ہی ہوگی انشاءاللہ. دل تھوڑے نہ کرنا. نہ اللہ کہی گیا نہ نبی کی تعلیم کہی گئی. وہی اللہ موجود ہے جس نے اس پورے پس منظر کو قرآن میں بیان کیا اور یوں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. تحقیق کے راضی ہوا اللہ ان ایمان والوں سے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ جو نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر موت پر بیٹھ کر رہے تھے. آگے کیا کہا اللہ نے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کوئی بھی دل کا میلہ نہیں ہے. پیور دل 100% پاکیزہ دل ہے. اور اللہ نے ان کے اس اخلاص کی برکت سے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا چین اتار دیا، جس کے بعد ان کے دل مطمئن ہو گئے اور پیغام دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ان قریب اللہ ایک قریب والی فتح سے تمہیں ہمکنار کرے گا. علماء لکھتے ہیں، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ یہ معاہدے کی برکت یہ ہوئی کہ واپس آنے کے بعد اسی سال اللہ نے غزوہ خیبر میں صحابہ کرام کو فتح دی جو کہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے.
یہ فتح قریب جو بشارت دی گئی، تمہیں نہیں آتی آج کی فتح قریب نظر؟ نہیں آتی ہے نا؟ ہو گئی فتح قریب، 3 سال پہلے ہو گئی، فتح مبین باقی ہے بس، اللہ جانے کب ہوگی، سمجھو گے نہیں گہری بات، فتح قریب ہو گئی، فتح مبین ہونا ہے، شرط ہے کہ بھروسہ رکھو، شرط ہے اعتماد رکھو، سمجھ میں آئے نہ آئے بھروسہ رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا، کبھی میرے رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آسمان ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے، یہ سورج اپنی جگہ بدل دے، میرے رب کے وعدے کے ایک حرف، یہ لفظ ایک لمحے کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کو غزوہ خیبر میں فتح قریب ملی، اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ایک نہیں 2 دیں گے، ایک بڑی واضح فتح دیں گے ہم۔ اسی معاہدے کے بعد صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اس وقت احرام کھولے، اور وہ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اندر سے مچلتے تھے نہ کھولیں، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا آقا آپ جائیے اور کھول لیجیے، آپ کو دیکھ کر سب کھول لیں گے، غرض احرام کھول لیا اور واپس چلے آئے، مدینہ منورہ لوٹ گئے، اور ذوالحجہ میں مدینہ منورہ واپس آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاہدے میں جو بات تھی شیخ نمبر 3 کہ جو آپ کا بننا چاہے آپ کا، جو ہمارا بننا چاہے ہمارا، میرے بھائیوں اسی میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو خزاعہ اور ایک کا نام تھا بنو بکر۔ بنو بکر تو یہ مکے والوں کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ ہمارے آقا کے ساتھ ہو گئے۔ بات آگے بڑھی، حضور واپس آ گئے، بات طے ہو گئی کہ بنو خزاعہ ہمارے ساتھ بھی، بنو بکر تمہارے ساتھ بھی۔ اب یہ جو ابو جندل رضی اللہ عنہ تھے، نوجوانوں بہت غور سے سنیے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، گھنٹہ بھی دیکھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ابو جندل رضی اللہ عنہ تھے، ابو نصیر بشیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کیا کیا، ادھر حضور مدینہ آئے، ادھر انہوں نے تلواریں نکالی اور کہا دیکھو ہمیں یہاں تم اگر روکو گے ہم مدینہ نہیں جا رہے ہیں، جو روکے گا اس کی گردن الگ کر دیں گے۔ یہ 2 بھاگ کر کے جدہ کے سمندر کے ساحل پہ آ کر کے ٹھہر گئے، اور اس میں پہلے نمبر پہ صحابی ابو نصیر آئے، بشیر رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے مکے میں پیغام بھیجوا دیا کہ دیکھو جو بھی ایمان لائے طے یہ ہوا ہے کہ مدینہ نہیں جائے گا، تو سب میرے پاس آ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے بھی ہونا ضروری ہیں، کچھ ایسے بھی ہونا ضروری ہیں جن سے نہ ہمارا تعلق ہو نہ تمہارا تعلق ہو، مگر کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آیا، آپ کو بھی سمجھ آیا۔ انہوں نے آ کے وہاں 1 2 4 5 10 70 جمع ہو گئے اور راستہ بلاک کر دیا۔ جو مکے کا جا کر روک لیتے کہ اچھا ہم پہ ظلم کرو گے، سمجھو گے تم بچ جاؤ گے، لاؤ ادھر لاؤ مال، ادھر لاؤ مال۔ غرض یہ کہ اتنے آری آ گئے مکے والے، اتنے آری آ گئے کہ خود وہاں سے چل کر کے مدینہ پہنچے اور کہا حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ والی دفعہ ہٹا دو کہ جو مکے کا یہاں آئے تو ہم لے کے جائیں گے اور آپ کا آئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ دفعہ ہٹا دو۔ حضور نے فرمایا تم نے رکھی تھی، تم ہی ہٹا دو، ہٹا دو۔ حضور نے کہا ٹھیک۔ جو ظاہری طور پر ظلم کا شکار تھے، انہی کے اس ظلم پر صبر اور ان کی بصیرت نے اور ان کی قربانیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اس ظالمانہ دفعے کے خاتمے کا راستہ بنایا۔ آج بھی اگر ہیں کچھ تو ہونے دو، انشاءاللہ وہ سلاخوں کے پیچھے بھی کوئی بھولے نہیں ہے اپنے کام۔ ظلم کبھی بھی ہوگا، ایک حد تک ہوگا، اس سے آگے نہیں ہوگا۔
ہمارے قابل لڑائی لڑ رہے ہیں انصاف کی، جو ہو سکتا ہے قانونی راستے سے کوئی پیچھے نہیں ہے، مگر دل مت توڑو، ہمت مت ہارو، یہ مت سوچو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کہاں ختم ہوا؟ 100 200 1000 5000 اگر تمہارے یہاں صحیح یا غلط جو بھی اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ کیس ویس یہ وہ تو تم سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور دیکھو تو عرض مقدسہ پہ 10,000 ہنستے ہنستے لٹ گئے نبی کی عظمت پر، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، ایک بھی ایسا نہ ہے جو شکوہ کر رہا ہو۔ یہ شک ختم ہوئی۔ اب آگے یہ ہوا اللہ کو منظور کہ معاہدہ تو ہوا تھا، لیکن بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دو برادریاں سمجھ لو یا دو قبیلے سمجھ لو، ان دونوں میں بڑی دشمنی تھی۔ ایک دن رات میں بنو خزاعہ عبادت کر رہے تھے، بنو بکر نے ان پہ حملہ کیا اور قتل عام کر دیا، بہت سے لوگوں کو شہید کیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ حضور کے پاس آئے اور اپنا دکھڑا سنایا، آقا ہم سجدوں میں تھے، ہمارے جوانوں کو مار ڈالا، ہم رکوع میں تھے، ہم پہ حملے ہو گئے، ہمارے معصوموں کو انہوں نے تلے تیل کیا۔ حضور نے جب یہ درد سنا کہا دیکھو اللہ کے نبی نے معاہدے کو نہیں توڑا، پوری پاسداری کی، مگر مکے کے لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے ہمارے حلیف اور ہمارے دوست بنو خزاعہ پر اس طرح ظالمانہ حملہ کیا، لہذا معاہدہ ختم اور چڑھائی کا وقت قریب ہے، تیاری کرو، اب اللہ کی طرف سے نصرت آنے والی ہے اور اب ہم مکے کو فتح کرنے چاہیے۔ 2 ہی سال میں جو لگ رہا تھا بڑا ظلم ہوا، 2 ہی سال میں اللہ نے ظالموں کے ہاتھ سے معاہدہ توڑ دیا۔ آج بھی چھوڑو، اچھا آج تو بہت لمبی اور بہت گہری باتیں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیاری کی، 10,000 کا لشکر تیار ہوا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ یہ سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک، راستے میں 2,000 اور صحابہ جمع ہو گئے، کل 12,000 کا لشکر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کا اور حضور کا روزہ ہے، شدید ترین اور لمبا ترین سفر ہے یہ۔ اللہ کے نبی بار بار صحابہ کو دیکھتے اور فرماتے افطار کر لو، افطار کر لو، مگر حضور خود افطار نہیں فرماتے تھے، چونکہ حضور تو نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حضور عزیمت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے تو نبی کی بات پہ مان کر کے افطار کر لیا اور بعض نے حضور کے عمل کو لے کر حضور کے عمل کی نقل فرما لی۔ جب قریب پہنچنے لگے تو صحابہ میں بے ہوش ہونے لگے لوگ، عصر کا وقت جیسے جیسے قریب آتا کمزور ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا دیکھو لاؤ اب میرے لیے بھی پیالہ لاؤ، اور حضور سب کے سامنے بیٹھے اور اپنے روزے کو بھی افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام صحابہ نے پھر افطار کر لیا، مگر اس موقع پہ حضور نے ایک بات بڑی پیاری بیان کی۔ حضور نے فرمایا یہاں اس سفر میں روزہ رکھنے والوں سے زیادہ روزہ نہ رکھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جب معاملہ میدانی ہو اور سامنے دشمن ہو تو پھر جسمانی قوت، ذہنی سلامتی اور جو کچھ وہاں ضرورت ہے اس کی فراہمی اس فرض عبادت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اور میں بات کو سمیٹ کے فتح مکہ اس کا نام ہے۔ صرف 2 پوائنٹ اس میں سے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو لشکر جرار ہے، آپ نے مکہ سے پہلے پہاڑیوں میں رات کے وقت صحابہ کو حکم دیا اپنے اپنے قبیلے کی آگ جلاؤ، چولہے جلاؤ، روشنیاں کرو تاکہ ان پہ ہیبت بیٹھ جائے۔ اسی اسرا میں ابو سفیان اور ان کے ساتھ 2 لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بنو خزاعہ حملہ کرنے آئے، کہنے لگے بنو خزاعہ اور اتنی بڑی تعداد میں تو کبھی نہ تھے۔ جب انہیں
اور قریب آئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے، اور حضرت عباس سے ابو سفیان نے کہا کہ ارے یہ بنو خزاعہ کا بنو خزاعہ نہیں، محمد رسول اللہ کا لشکر ہے۔ کہا عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کہا ابو سفیان دیوانے ہو گئے ہو، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ بادشاہت کے رنگ الگ ہوتے ہیں، نبوت کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرے پر مشورہ تو میں کیا کروں؟ حضرت عباس نے اتنا ڈرایا ان کو، کہا اگر بچنے کا راستہ تو سیدھا میرے ساتھ نبی کی خدمت میں چل، اور نہ بچے گا کچھ نہیں۔ ابو سفیان فوراً حضور کے پاس گئے، بیچ میں حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا اور ایک صحابہ نے، تو زور سے حضرت عمر بولے اوہو دشمنوں کا سردار ہمارے قبضے میں آ گیا۔ اب حضرت عباس کو آگے آگے لے کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اس طاق میں ہے کہ موقع ملے اور اس کا کام تمام کرو۔ اللہ اکبر۔ کون ہے ابو سفیان پتا ہے تمہیں؟ بدر میں لڑنے والے، اور میں 70 شہیدوں کا ذمہ دار، خندق میں نبی کا دل توڑنے والے، اور بے پناہ نبی کو اذیتیں دینے والے، یہ ہیں ابو سفیان۔ بعد میں صحابی ہو گئے کہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ حضور کے سامنے آئے، پیارو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ؟ ارے دشمن کہاں ہے؟ سب ایمان والے تو ہیں، دشمن کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان سے تو بس کی بھی نہیں ہے تم کچھ کہہ سکو، اوقاتی نہیں ہے اتنی، آپس میں لڑو گے، ساری پہلوانیاں آپس میں ہیں کہاں کسی اور سے، وہاں تو جا کے 1 منٹ میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں لوگ۔ ابو سفیان کو حضور کے خیمے میں لائے حضرت عباس اور کہا اللہ کے نبی میں نے انہیں پناہ دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دی۔ اللہ کے نبی یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے پڑھویں کلمہ۔ اللہ کے نبی اب یہ چونکہ سردار تھا، کوئی اعزاز بھی دے دیجئے، دل تھا یا رحم کا سمندر تھا اللہ ہی جانے، کہا ٹھیک ہے اعزاز بھی دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے۔ سارا مکہ ایسا تھا کہ جیسے آج پھر سے یہاں اللہ کی طرف سے کوئی سکینت اتر آئی ہو، اسلام کے پروانے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے وہ دشمن جو نبی کو یہاں ستاتے تھے، ڈھیلے مارتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، جو بلال کو ریت پہ لٹاتے تھے، جنہوں نے خبیب کو مارا اور آگ پہ لٹایا، وہ سارے سامنے۔ اب حضور کھڑے ہوئے، ایسے موقع پر بھائیوں ظالموں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ تو 1 منٹ میں فیصلہ کرتے، گرا دو بم۔ میرے آقا نے انہیں سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا امید ہے مجھ سے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا شریف کے بیٹے شریف، کریم کے بیٹے کریم، آپ سے کرم کی امید ہے اور کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم العتقاء انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، وہ بھی معاف جس نے ڈھیلے مارے، وہ بھی معاف جس نے مجھے میرے 53 سالہ زندگی میں گزرے ہوئے گھر سے نکالا، وہ بھی معاف جس نے میرے قدموں میں کانٹے بچھائے، وہ بھی معاف جس نے میرے صحابہ کو لوٹایا، وہ بھی معاف جس نے اسی گھر سے مجھے جدا ہونے پہ مجبور کیا۔ اور پھر فرمایا مکے والو جو حرم میں آ جائے وہ ہماری طرف سے امن میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی حرم بھر چکا ہے، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ امن میں ہے، یہ دیا اعزاز کہ اللہ کے نبی وہ بھی بھر گیا، کہ چلو جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم اس سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو فتح مکہ کا سب سے بڑا پیغام ہے معافی، درگزر، غلطی کرنے والے کے ساتھ مقابلہ کرنا بہادری نہیں ہوتی۔ اگر تم اسی نبی کے امتی ہو جو فتح مکہ پہ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر رہا ہے، تو یہ طے کرو اپنے ہی خاندان کے جھگڑے مٹا دو، آپس کے اختلافات مٹا دو، وہ مقدمات جو بھائیوں میں
پڑوسیوں میں، برادریوں میں، قبیلوں میں، سیاسیوں میں ہیں، انہیں آپس میں اللہ کے نبی کی محبت میں ختم کر دو تو کہنا کہ فتح مکہ ہم نے سنی تھی، اور اگر یہ نہ کر سکو تو فتح مکہ سننا سنانا تمہارے میرے کسی کام کا نہ رہا۔ بھائیو، معاف کرنا کیا ہے؟ بس ایک آخری حدیث سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی آج آقا کوئی معمولی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا آقا ابا سے مشورہ کر لوں؟ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑ گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، ابا حضور فرما رہے ہیں مانگو، کیا مانگتی؟ حضرت ابو بکر تو حضور کے ایک ایک راہ سے، ایک ایک اشارے سے واقف تھے کہ عائشہ اگر میرا مشورہ مانے تو جا کے آقا سے یہ پوچھ کہ جب وہ معراج پہ گئے تھے اور اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ باتیں جو بتا دی سو بتا دی، مگر کچھ باتیں وہ ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کیا ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بات تحفے میں تو اپنے آقا سے مانگ۔ حضرت عائشہ آئی اور آنے کے بعد کہا حضور مشورہ ہو گیا؟ کیا مشورہ ہوا؟ آقا یہ مشورہ وہ، حضور مسکرا دیے اور فرمایا واہ میرے ابو بکر، کیا شاندار تیری رائے۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ جو اللہ سے میری ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں جو شخص دو دلوں کو جوڑنے والا عمل کر کے آئے گا کل قیامت میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں۔ اچھا ایمانداری سے پوچھو اپنے آپ سے، یہ تحفہ عائشہ کو ہے یا ہمیں؟ عائشہ کو کس کا دل جوڑنا تھا؟ ماں عائشہ کا کس سے جھگڑا تھا؟ یہ تحفہ اپنی عائشہ نے اپنے لیے مانگا یا سبحانی اولادوں کے لیے مانگا؟ ماں کے قدموں میں قربان ہو ساری امت، مانگی بھی تو ایسی چیز جو صرف ہمارے کام کی ہے۔ یہ لے کر کے تحفہ حضرت عائشہ فوراً ابا کے پاس گئی، ابا مل گیا، کیا ملا کہ یہ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ حضرت عائشہ پریشان، یہ کیا ہوا؟ میں تو تحفہ لے کے آئی ہوں، بتا رہی ہوں۔ کہا بیٹی تو سکے کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہے، میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ ملانے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، مگر بیٹی جو دلوں کو توڑنے والا، لڑانے والا، جھگڑا کرنے والا، اختلاف پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس رخ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر جنت بغیر حساب و کتاب کے چاہتے ہو، اگر نبی کے واقعاتاً سچی غلامی میں جینا چاہتے ہو تو نبی کی کوئی ایک چھوٹی سی یہ ادا تو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ معاف کرنا تو سیکھو، جھکنا تو سیکھو، ایک دوسرے سے عفو درگزر تو سیکھو، اگنور کرنا تو سیکھو، بلکہ کسی کے غلط کو صحیح انداز میں لینا تو سیکھو۔ تمہیں زندگی جینے کا وہ مزہ آئے گا کہ حیران ہو جاؤ گے یہ بھی کوئی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع بجنور کو کہ حضرت نے اتنا شاندار یہ سیریز یہاں سیرت کی چلائی ہے۔ واقعات یہ معمولی خدمت نہیں ہے، یہ اس بڑھیا کی کپاس سے آگے نکل ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس کپاس ہے مگر یہ آگے اور آپ لوگ آگے ہوں گے۔ نبی کی سیرت سے واقف کرانا اور اس میں محنت کرنا اس دور کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ دو ہی کام ہیں عوام کے لیے، قرآن سے جوڑنا اور نبی کی سیرت سے جوڑنا۔ گمراہی سے یہی دو راستے بچا سکتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ مفتی صاحب کو عمر طویل نصیب فرمائے اور آپ کی تمام تر خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو بھی معاونین ہیں، جو بھی محبین ہیں، جو بھی مخلصین ہیں، جو بھی آپ کے ساتھی ہیں،
اللہ ان تمام کو دونوں جہان کی خوشیاں اور ان محنتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔